جب ہم یہ جملہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو قیامت تک جتنے بھی فتنے آئیں گے ان سب فتنوں کے بارے میں اور ہر اونچ نیچ کے بارے میں بتایا ہوا ہے، ہر ایک چیز کے بارے میں خبر دی ہوئی ہے، تو بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جب یہ بات کوئی سنتا ہے تو اس کے لیے یہ بات بڑی حیران کن ہوتی ہے۔ جو آج کی حدیث ہے یہ بہت ہی اہم حدیث ہے اس حوالے سے۔ مسند احمد بن حنبل کی حدیث نمبر ہے 8340 اور اسے امام مسلم نے اپنی صحیح میں نقل کیا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے کہ نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، والذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم ہے جس کے قبضے میں میری جان ہے۔ اب یہاں یہ جملہ کیوں ذکر کیا کہ کسی بھی بات کے ذکر کرنے سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمائیں اس ذات کی قسم ہے جس کے قبضے میں میری جان ہے۔ اس کا مطلب ہے آنے والی بات کوئی معمولی سی بات نہیں ہے، کوئی ہلکی بات نہیں ہے، اور جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قسم اٹھا کے ذکر کریں وہ تو بات معمولی ہو ہی نہیں سکتی۔ فرمایا لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ، فرمایا ضرور میری یہ تم لوگ جو میری امت ہے، ضرور تم اپنے سے پہلے لوگوں کے راستے پر چلو گے۔ اور جو مثال دی فرمایا شبرن بشبرن وذراعن فذراعن وباعن فباعن، بالشت ہاتھ انہی کے راستے پر چلو گے۔ تم ضرور ایسا ہوگا کہ تم اپنے سے پہلوں کے راستے پر چلو گے، قدم بقدم بالشت بالشت انہی کے پیچھے چلو گے۔ حتی لو دخلوا جحر ضب دخلتم، یہاں تک کہ اگر ان میں سے کوئی گو ہوتی نا دیہاتوں میں جنہوں نے دیکھا ہوتا ہے گو، اگر کوئی پچھلی قوموں میں کوئی گو کے بل میں داخل ہوا تھا تو تم لوگ بھی ان کی پیروی کرتے ہوئے گو کے بل میں داخل ہو جاؤ گے۔ قالوا ومن هم یا رسول اللہ، صحابہ عرض کرنے لگے کہ کس کی پیروی کریں گے اے اللہ کے رسول، پچھلی قوموں میں کس کے راستے پر ہم چلیں گے؟ فرمایا اہل کتاب، یہود و نصارہ۔ اب یہاں محدثین جو اس کی تشریح کرتے ہیں کہ جیسے اہل کتاب اپنی کتاب کے بارے میں بعض کو مان لیا، بعض احکامات کا انکار کر دیا، اپنے نبی کی بعض باتوں کو مانا، بعض کا انکار کیا، اللہ کی نافرمانی کی، غلو کا راستہ اپنایا، افراط و تفرید کے راستے پر چلے، بدعات منکرات ان راستوں کو اپنایا، تم بھی ایسا ہی کرو گے۔ اب اس سے بڑی واضح بات تو نہیں ہو سکتی کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ضرور ایسا آئے گا جس طرح وہ گمراہ ہوئے۔ اب اہل کتاب کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے؟ یہودیوں کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے، عیسائیوں کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے واضح طور پر کہ وہ کیسے کیسے گمراہ ہوئے، انہوں نے آیات کو بیچا، آیات کو تبدیل کیا، آیات کی منمانی تعویلات اور تشریحات کی۔ جس طرح وہ بڑی مشہور حدیث ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آپ کے امتی آئیں گے اور پھر انہیں روک لیا جائے گا اور فرشتے یہ آپ سے عرض کریں گے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے آپ کے بعد کیا کیا کام کیے تھے، ان سے پوچھئے تو صحیح ذرا، انہوں نے آپ کے بعد آپ کے دین کو تبدیل کیا تھا، بدل دیا تھا، خواہشات کو دین بنا لیا تھا، رسوم و رواج کو دین کا حصہ بنا لیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے ان کو دور کر دو مجھ سے۔ اب قرآن کی دو آیات، قرآن فرما رہا ہے اے ایمان والو پورا اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ یعنی اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اسلام میں پورا داخل نہیں ہوئے، ہم نے بعض باتوں کو نہیں چھوڑا۔ پھر اسی طرح قرآن فرما رہا ہے اے ایمان والو ایمان لاؤ۔ یہ بڑا انسان کو جھنجھوڑنے والا جملہ ہے۔ اسے ہماری اصطلاح میں، مدارس دینیہ کی اصطلاح میں جب پڑھا جاتا ہے تو کہتے ہیں تحصیل حاصل،
ایک چیز جو پہلے سے حاصل ہے، یعنی آپ میں سے جو شخص مسجد کے اس اندر کے احاطے میں کمرے میں داخل ہیں، انہیں تو نہیں کہا جائے گا بھی آپ مسجد کے اندر آ جائیں۔ ظاہر سی بات ہے جو مسجد کے صحن میں ہوں گے انہیں کہا جائے گا بھی مسجد کے اندر آ جائیں۔ تو قرآن کا یہ جملہ کیا کہہ رہا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا آمنو، اے ایمان والو ایمان لاؤ۔ اس کا مطلب یہ ہے، اللہ کے نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ضرور ایسا آئے گا کہ بالشت بالشت، قدم قدم، ہاتھ ہاتھ، یہاں تک کہ اگر ان میں سے کوئی وہ گو کے بل میں داخل ہوا تو تم بھی چلے جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیں، ہم جو بار بار دعا مانگتے ہیں، ہر نماز کی ہر رکعت میں دعا مانگتے ہیں، یا اللہ انعام والوں کے راستے پر چلانا۔ یہ اس سے یہ جو حدیث ہے اس کو ذہن میں رکھیں، اور اس کو ذہن میں رکھ کر کہ ہم نے ان کے راستے پر نہیں چلنا، ہم نے انعام والوں کے راستے پر چلنا ہے۔ نہ ان کے راستے پر چلنا ہے جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا، نہ ان کے راستے پر چلنا ہے جو راستے سے گمراہ ہو گئے، انعام والوں کے راستے پر چلنا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں انعام والوں کے راستے پر چلتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔